بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ پاکستان۔ ترقی کے لیے سوچ میں تبدیلی لازم ہے۔ گزشتہ دنوں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے بھارت کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران دونوں ممالک میں کئی اہم معاہدے ہوئے اور دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعلقات اور باہمی اعتماد کا اظہار ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مسائل بھی ابھر کر سامنے آئے جو دونوں ملکوں کے درمیان متنازع اور حل طلب ہیں۔ ان میں پانی کی تقسیم کا معاملہ اہم ترین ہے۔ بنگلہ دیش اور بھارت کے مابین تقریباً 75 سے زائد دریاؤں کے پانی کی تقسیم کا معاملہ حل طلب ہے۔ پانی کے اس حل طلب تنازع کے علاوہ دونوں ملکوں کے تعلقات کافی حد تک نارمل ہیں۔ بنگلہ دیش اس وقت اس خطے کا تیز ترین ترقی کرنے والا ملک ہے۔ اس بڑی تبدیلی کے پیچھے کوئی ایک عنصر نہیں ہے بلکہ کئی عناصر کار فرما ہیں، مگر کچھ فیصلہ کن عناصر ایسے ہیں جن کے بغیر بنگلہ دیش تو کیا کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ایک بڑا عنصر سماجی سوچ میں تبدیلی ہے، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش میں سماجی تبدیلی کا عمل شروع ہوا۔ روایتی طور پر ایک پسماندہ سماج ہونے کی وجہ سے بنگلہ دیش میں رجعت پسند قوتوں، شدت پسندوں اور قدامت پسند سوچ کا غلبہ رہا ہے۔ اس سوچ کی وجہ سے عورتوں کی آزادی، ان کی تعلیم اور سماجی سرگرمیوں میں ان کی شرکت نہ ہونے کے برابر رہی ہے۔ لیکن اس صدی کے آغاز میں سماجی سوچ میں تبدیلی شروع ہوئی۔ چند دہائیاں قبل اس خطے کو غریب ترین ملک سمجھا جاتا تھا۔ عام آدمی کے ذہن میں بنگلہ دیش کی جو تصویر بنتی تھی اس میں سیلاب میں بہتے ہوئے لوگ، پانی میں ڈوبتے ہوئے گھر، قحط سالی اور بھوک کے مارے ہوئے بچے، غربت زدہ اور بیماریوں کا شکار عورتیں نظر آتی تھیں۔ پھر 2000 کے اوائل سے صورتحال بڑی تیزی سے بدلنا شروع ہوئی۔ 2006 میں یہ خبر آئی کہ بنگلہ دیش میں ترقی کی شرح پاکستان سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اس ملک کی معاشی ترقی کی شرح میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن یہ خبر آئی کہ بھارت کی ترقی کی رفتار میں کمی کی وجہ سے بنگلہ دیش ایک دن اس خطے میں تیز ترین ترقی کرنے والا ملک بن جائے گا۔ سوچ میں آنے والی تبدیلی کی وجہ سے عورت کا گھر اور سماج میں کردار اور شراکت داری تسلیم کرنے کے رجحانات بڑھ گئے۔ اس سماجی تبدیلی کی وجہ سے بڑے پیمانے پر عورتیں گھروں سے باہر نکلنا شروع ہوئی اور انہوں نے سماج کی معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ معاشی سرگرمی میں عورت کی شرکت ایک شاندار مثال بنگلہ دیش کی کپڑے کی صنعت ہے۔ کورونا بحران سے پہلے تقریباً 40 لاکھ لوگ اس صنعت سے وابستہ تھے، جن میں خواتین کی تعداد تقریباً 32 لاکھ تھی۔ معاشی سرگرمیوں میں عورت کی وابستگی کھیت مزدوری سے لے کر کپڑوں کی ملوں اور کارخانوں سے ہوتی ہوئی سلائی کڑھائی، فیشن ڈیزائننگ، کپڑوں کی دکانوں اور کپڑے کی ایکسپورٹ تک پھیل گئی۔ ایسا اس لیے ہے کہ اس ملک کی کپڑے کی صنعت اور محنت کش اور مزدوروں کے حقوق کے تحفظ، اوقات کار اور معاوضے کے بارے میں واضح، منصفانہ اور مناسب قانون سازی نہیں ہوئی۔ چنانچہ اس صنعت سے جڑی زمینوں، ملوں اور کارخانوں کے مالکان نے اس صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ مزدوروں کے مناسب اوقات کار کا خیال نہیں رکھا گیا، ان کو کام کرنے کی جگہ پر مناسب سہولتیں مہیا نہیں کی گئیں، ان کو مناسب معاوضہ نہیں دیا گیا۔ اس طرح ضروری اور ناگزیر اخراجات کے بغیر زیادہ سے زیادہ منافع کمایا گیا۔ اس ناانصافی کی بنیاد پر صنعت کاروں اور کاروباری لوگوں نے پیسہ بنایا، جس کی وجہ سے ملک میں ترقی کے اشاریے بھی اوپر جاتے دکھائی دیے۔ اس طرح بنگلہ دیش ایک تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک نظر آنے لگا، مگر اس ترقی سے عام آدمی اور غریب محنت کش کی زندگی میں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہیں آئی۔ ماضی میں بنگلہ دیش میں صنعتی حادثات کی خبریں بھی عام ہوئیں۔ فیکٹریوں اور کارخانوں میں آگ لگنے کے کئی المناک واقعات وہاں پیش آ چکے ہیں۔ یہ صورتحال مل مزدوروں کی حفاظت کے لیے مناسب بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے ان کو لاحق خطرات کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس صورتحال کا کچھ انسان دوست مغربی ممالک نے، کچھ ایسی مغربی تجارتی کمپنیوں نے نوٹس لیا جو بنگلہ دیش کے ساتھ کپڑے کی کاروبار کرتی تھیں۔ ان کے دباؤ کی وجہ سے اس صورتحال میں کچھ بہتری آنا شروع ہوئی۔ اس طرح بنگلہ دیشی کپڑے کو پوری دنیا کی منڈیوں میں سستی اور معیاری مصنوعات کے طور پر پھیلانے میں بنگالی عورت نے بنیادی کردار ادا کرنا شروع کیا۔ گھر سے باہر نکل کر سماجی و معاشی سرگرمی میں حصہ لینے سے اپنی بچیوں کے بارے میں بنگالی عورت کے رویے میں بنیادی تبدیلی آئی۔ اس کی وجہ سے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی۔ یہ تعلیم کی برکت ہی تھی کہ جس کی وجہ سے سماجی سوچ میں تبدیلی کا آغاز شروع ہوا۔
گھر اور سماج میں عورت کی آواز کو زیادہ جگہ ملنا شروع ہوئی۔ بنگلہ دیش کی معیشت اور اس کی ترقی پر گہری نظر رکھنے والے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بنگلہ دیش کی تیز رفتار ترقی کی ایک وجہ سستے مزدور اور ان کا معاشی استحصال ہے، مگر مزدوروں اور انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی تک بنگلہ دیش میں روزگار سے متعلق قوانین بین الاقوامی معیار کے مطابق نہیں ہیں۔ ترقی کے راستے پر گامزن ہونے کے باوجود جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک کی طرح بنگلہ دیش کو کئی ایسے سیاسی اور سماجی مسائل کا سامنا ہے جو اس کے پاؤں کی زنجیر بنے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک سماجی مسئلہ کرپشن ہے۔ کرپشن کی تمام اقسام پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں مشترک ہیں۔ اس مشترکہ ورثے میں رشوت، سفارش اور اقربا پروری جیسے سنگین مسائل شامل ہیں۔ ان مسائل کی وجہ سے سماج میں معاشی انصاف موجود نہیں ہے۔ معیشت کی تیز رفتار ترقی کے ساتھ ساتھ معاشی عدم مساوات میں بھی اسی تیز رفتاری سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے امیر تر ہو رہے ہیں مگر غریب کو اس کا وہ حصہ نہیں مل رہا جس کا وہ حقدار ہے۔ یہ غیر منصفانہ عمل منفی اثرات مرتب کرتا ہے اور زیادہ دیر نہیں چل سکتا، چونکہ اس کی وجہ سے ترقی کا عمل بالآخر رک جاتا ہے اور سماجی زوال کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس وقت دنیا کے کچھ دیگر ممالک کی طرح ایکسپورٹ میں کمی کی وجہ سے بنگلہ دیش کی معیشت مشکلات کا شکار ہے۔ شیخ حسینہ واجد کا دورہ بھارت اس صورتحال سے نمٹنے کی ایک کوشش ہے، مگر حالیہ تیز رفتار ترقی کے عمل میں بنگلہ دیش نے ثابت کیا ہے کہ ترقی کرنے کے لیے سماج میں عورت کی شراکت داری ناگزیر ہے۔ یہ شراکت داری گھر کے اندر اور باہر دونوں جگہوں پر ضروری ہے، اور دوسرا عامل یہ ثابت کیا ہے کہ سماج میں انتہا پسندی جب فروغ پا جائے تو یہ ترقی کے راستے کی دیوار بن جاتی ہے۔ ریاست کی طرف سے انتہا پسندی سے خوف زدہ ہو کر اس کو کھلی چھٹی دے دینا ایک خطرناک عمل ہے جس کے خوفناک نتائج نکلتے ہیں۔ امن و ترقی کے لیے انتہا پسندی کو روکنا اور سماج میں اعتدال پسند سوچ کو فروغ دینا لازم ہے۔ شکریہ۔